السلام علیکم دوستوں، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹریڈنگ ویو یوز کرنا سکھاؤں گی اور اس کا انٹرفیس سمجھاؤں گی۔ کسی بھی فوریکس مارکیٹ میں یا پھر کموڈیٹی مارکیٹ میں چارٹس کو پڑھنے کے لیے ہم جس پلیٹ فارم کا یوز کرتے ہیں اسے ٹریڈنگ ویو کہتے ہیں۔ یہ سب سے کامنلی یوز ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کروم پر آنا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے ٹریڈنگ ویو۔ سب سے فرسٹ لنک جو شو ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے سائن اپ کرنا ہے، اگر بنا ہوا ہے جس جی میل پہ تو آپ نے سمپلی لاگ ان کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر 3 بارز آپ کو شو ہو رہی ہیں لائن، اس پہ کلک کریں۔ اینڈ پروڈکٹس میں آ کر آپ سپر چارٹس پر کلک کریں۔ یہ ہے جی ٹریڈنگ ویو کا انٹرفیس۔ ابھی میرے پاس یہاں پہ کوئی 3-4 پیئرز جو ہیں شو ہو رہے ہیں کیونکہ یہ میں نے خود اپنے لیے سلیکٹ کیے ہوئے تھے۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں اس کو یوز کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جس بھی کموڈیٹی کا، کرنسی کا چارٹ دیکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ اپنے سب سے پہلے اپنی واچ لسٹ میں اسے ایڈ کرنا ہے، اینڈ دین آپ سمپلی اس پہ اس طرح سے کلک کر کے اس کا چارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ایڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ پلس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، اینڈ یہاں پہ آپ نے وہ اسپیسیفک پیئر یا کرنسی چوز کرنے لی ہے۔ فار ایگزامپل میں سرچ کرتی ہوں یورو جی پی وائی۔ میں نے سرچ کیا اور یہاں سے مختلف چارٹس جو ہو رہے ہیں تو آپ کو جو چارٹ ٹھیک لگتا ہے آپ وہ چوز کریں۔ میں میجورٹی ٹائمز کینیڈا یا ایف ایکس سی ایم کا چارٹ یوز کرتی ہوں، تو میں کینیڈا کا چارٹ ہے، اس پہ میں کلک کروں گی۔ اب دیکھیں یہاں واچ لسٹ میں میرے پاس یہ یورو جے پی وائی کا چارٹ آ گیا۔ میں نے اس پہ کلک کیا، میرے پاس چارٹ اوپن ہو گیا۔ اب اس طرح سے آپ کسی بھی پیئر کو اپنے واچ لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اینڈ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ جو ہاریزنٹل لائن دکھ رہی ہے نا، اس میں یہ جتنے بھی ہیں ٹولز یا ٹائم فریمز، ان کا مقصد کیا ہے وہ میں بتاتی ہوں۔ یہاں پہ آپ کو 5، 15، 10، 30 منٹ اور یہاں پہ نیچے اگر آپ دیکھیں گے 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 1 دن، 1 ویک، یہ سارے ٹائم فریمز آپ کو ملیں گے۔ اب جب آپ چارٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ جو کینڈلز بنی ہوئی دکھ رہی ہے نا، یہ آپ جس ٹائم فریم میں جائیں گے نا آپ کو اس ٹائم فریم کی کینڈل دیکھنے کو ملے گی۔ یعنی ابھی میں 30 منٹ کے ٹائم فریم پہ ہوں تو یہاں یہ جو ایک کینڈل یہ گرین بنی ہوئی ہے نا، یہ 30 منٹ کی کینڈل بنی ہوئی ہے۔ اب اگر میں 15 منٹ پہ جاتی ہوں نا تو وہ جو 30 ہے نا، 30 کی کینڈل جو تھی وہ 2 میں ڈیوائڈ ہو کے 15 منٹ کی کینڈل آپ کو شو ہوگی۔ سیم اسی طرح 5 منٹ کا ٹائم فریم بھی کام کرتا ہے کہ جو 15 منٹ کی کینڈل ہوتی ہے نا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 5 منٹ کی کینڈل جو ہے وہ آپ کو دکھائی جاتی ہے۔ آپ جس ٹائم فریم میں جائیں گے نا تو کینڈلز ایڈ ہو کر آپ کو اس ٹائم فریم کے مطابق شو ہوں گی۔ اب یہ 1 گھنٹے کے اندر جو کینڈل بنی ہے نا، یہ آپ کو 1 گھنٹے کے حساب سے یہاں پہ چارٹ دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ ٹائم فریمز اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ آپ کو ڈیلی کے ٹائم فریم پہ جائیں گے تو جو ایک کینڈل ہے نا وہ پورے دن کے برابر ہو جاتی ہے کہ پورے دن میں مارکیٹ میں کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی ویکلی کا ٹائم فریم بھی کام کرتا ہے کہ 1 ویک کی کینڈل آپ کو شو ہوتی ہے، اور ایئرلی کا بھی سیم یہی حساب ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ کچھ جو ہے سٹائل شو ہوں گے۔ اب یہ جو چارٹ پہ کینڈلز آپ دیکھ رہے ہیں انہی کے سٹائلز ہیں۔ ابھی جیسے یہ کینڈل سلیکٹڈ ہے، اگر میں اس کو بارز میں چینج کرتی ہوں تو یہی کینڈل میرے پاس سمپل بارز میں شو ہو رہی ہیں۔ یہ سمپلی کینڈلز کے سٹائلز ہیں۔ میں میجورٹی ٹائم لائن چارٹ لیولز مارک کرنے کے لیے، ایکوریٹ لیولز مارک کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں، یا میں سمپلی کینڈل یوز کرتی ہوں۔ تو آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اب یہ باقی تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ والا ہے امپورٹنٹ۔ یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کوئی بھی پرائس سیٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں چاہتی ہوں کہ نا مارکیٹ بہت سلو چل رہی ہے اور میں ایک الارم اپنے لیے سیٹ کر لوں گی ایک اسپیسیفک ایریا کا جو میرا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ یہاں میں ویٹ کری کہ مارکیٹ اس لیول تک آئے، اس کے بعد میں کوئی ٹریڈ پلان کروں۔ تو آپ کیا کریں گے، یہاں پہ آپ وہ پرائس لکھ دیں گے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ اگر لکھ دیتی ہوں 4800، کیونکہ مارکیٹ ابھی 4730 پہ چل رہی ہے، تو میں 4800 اگر میں نے سوچا کہ وہاں تک آئے گی تو میں کوئی ٹریڈ پلان کروں گی، تو میں سمپلی یہاں پر 4800 کی جو پرائس ہے نا وہ بتا دوں گی اور یہاں پہ میں کریٹ کر دوں گی۔ یہاں پہ کیا ہوگا، آپ کا ایک الارم سیٹ ہو جائے گا۔ رکے میں ذرا ہاں یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ آپ کو یہ ایک چھوٹا سا سائن شو ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پرائس جب اس لیول کو ہٹ کرے گی، آئی تھنک میں نے جو ہے نا پرائس صحیح سے نہیں دی، میں دوبارہ ٹھیک دیتی ہوں۔ پرائس میں یہاں پہ دیتی ہوں 4800۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، یہ والا جو یہاں پہ آپ سمپلی اس پہ کلک کر کے اسی سمبل پہ آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس والے الارم کو۔
دیکھیں وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب جب پرائز اس ایریا اس پرائز تک آئے گی نا, یہ مارکیٹ اس پرائز تک آئے گی, تب یہ الارم خود بخود جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مارکیٹ ہمارے انٹرسٹ کے لیول پر آ چکی ہے, اب ہم ٹریڈ پلان کر سکتے ہیں. تو یہ الارم یوز کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ دیر ہمیں اسکرین کو ٹائم نہ دینا پڑے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اتنا خاص امپورٹنٹ نہیں ہے. اب اگر آپ چارٹ پہ جو بھی انالیسس کرتے ہو اور آپ ڈائریکٹ یہاں سے کراس پہ کلک کر کے اپنا ٹریڈنگ ویو بند کرتے تو آپ کے نا کچھ جو بھی ڈرائنگز یا جو بھی آپ نے انالیسس کیا تو وہ آپ کے پاس سیو نہیں ہوتا, یا پھر آپ نے جو بھی ڈرا کیا ہوتا ہے لیولز وغیرہ, تو آپ کیا کیا کرو, جو بھی آپ لیولز وغیرہ بنا دیتے ہو, جو بھی انالیسس کر لیتے ہو, اس کے بعد اگر آپ کو ٹریڈنگ ویو بند کرنا ہے تو آپ پہلے سیو پہ کلک کریں گے, اس کے بعد آپ یہاں کراس پہ کلک کریں گے, تو آپ کے جو بھی انالیسس ہوتا ہے وہ چارٹ پہ اسی طرح سے شو ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا کوئی بھی جو ڈیٹا یا انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے. اب یہ والا جو یہاں پہ ہمارے پاس ٹولز دیے ہوئے ہیں نا, یہ ڈفرینٹ ٹولز ہیں اور یہ سب پرائز کو پڑھنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں, لیولز کو مارک کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اب سب سے پہلے جو کرسر ہمارے پاس آتا ہے, یہ کرسر ہمارے پاس سارے ایک ہی کام کرتے ہیں, بس یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا اسٹائلنگ چینج ہے. اگر میں پہلے فرسٹ کراس پہ کرتی تو میرے کرسر پلس کی فارم میں دکھے گا, ڈاٹ پہ کرتی تو میرا کرسر ڈاٹڈ فارم میں دکھے گا, اینڈ سیم جو اگلے دو ہیں نا ان کے جیسے یہ ڈیزائننگ ہے سیم اسی ڈیزائن میں مجھے دکھیں گے. اب اگر میں نے کوئی ڈرائنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ جیسے میں نے یہ کیا ہے, اب اگر میں یہاں پہ آتی ہوں اور یہ اریزر پہ سلیکٹ کرتی ہوں اور یہاں پہ میں کلک کرتی ہوں تو میرا یہ جو ڈرائنگ تھی وہ اریز ہو گئی. نیچے ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ ہے یہ لائنز والے ٹولز. اب ان کا کیا کام ہے, یہ فار ایگزامپل مارکیٹ کا ٹرینڈ اگر ہم نے دیکھنا ہو یا ہم نے کوئی لیول مارک کرنے ہوں, یہ بھی اسی کے لیے سیم یوز کیے جاتے ہیں. یہ سارے آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بہت بیسک سے بھی یوز کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں صرف یہ ٹرینڈ لائن, رے, ہاریزونٹل رے یا کبھی کبھار ہاریزونٹل لائن, یہ بس سمپلی اس طرح کہ آپ ٹولز کے ساتھ بس کھیل رہے ہو اور آپ ڈرائنگ ایک قسم کی کر رہے ہو, اس کے لیے ہے. باقی آپ کو یہ سارا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس کچھ بیسک آپ سیکھ لیں. جیسے ٹرینڈ لائن ہے, یہ ہم ایک ٹرینڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے لگاتے ہیں. 2 پوائنٹس کی لائن ہوتی ہے, پہلے پوائنٹ پہ فار ایگزامپل میں یہاں سے ایک پوائنٹ لے رہی ہوں, میں نے یہاں پہ کلک کیا اینڈ دین جسٹ میں نے کرسر کو ڈریگ کیا اور اسے اس طرح کھینچ دیا. اب اس سے پتہ لگا کہ میرا ٹرینڈ جو تھا یہاں سے تو بالکل ٹھیک ایک لیول کے حساب سے جا رہا تھا, بٹ یہاں پہ یہ ٹرینڈ بریک ہو گیا. تو ہم اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے, میں فی الحال جسٹ آپ کو یوز کرنا سکھا رہی ہوں. اس طرح ہم یہ ٹرینڈ لائنز یوز کرتے ہیں. رے ہوتی ہے, یہ بھی 2 پوائنٹس کی ہے, بٹ یہ ایسے ہے کہ ہم فار ایگزامپل سپورٹ مارک کرنی ہے تو ایک پوائنٹ ہم نے ادھر لگایا, سیکنڈ پوائنٹ ہم نے ادھر لگا دیا, اس طرح سے سپورٹ کا لیول ڈرا ہو گیا. اب دیکھیں اس کو یوز کرنے کے بجائے سمپلی ٹرینڈ لائن بھی تو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے. تو یہ جسٹ ہے کہ آپ کو ایکسٹرا ٹولز دیے ہوئے ہیں, آپ کو یہ سب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سیم اسی طرح یہ باقی بھی ایکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 3rd نمبر پہ ہے فیبوناچی ریٹریسمنٹ. یہ ٹول جو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے سوئنگز کی ریٹریسمنٹس پکڑنے کے لیے. یہ بھی میں آپ کو آگے جا کر ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی. اب فیبوناچی میں بھی آپ کو سب کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے بس جو کام آ رہا ہے آپ نے صرف وہ سیکھنا ہے. اب اس میں FIB ریٹریسمنٹ سب سے زیادہ یوز کرتی ہوں. اب ان سب ٹولز کا جو مین مقصد ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے, ریٹریسمنٹس پکڑنا. اب اگین آپ کو یہ سب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کے ٹیکنیکلز کے حساب سے آپ کو جو چیز سوٹ کر رہی ہے, آپ کی اسٹریٹجی کے حساب سے آپ کو جو ٹول زیادہ بیسٹ لگ رہا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. جیسے سوئنگ کی ریٹریسمنٹ کے لیے میں باقی کوئی بھی ٹول یوز نہیں کرتی, میں سمپل ایک فیبوناچی یوز کر لیتی ہوں. فار ایگزامپل میں نے یہاں سے پکڑا اور ادھر میں نے ڈریگ کر دیا, یہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ کا ٹول اس طرح سے لگتا ہے. اینڈ سیم آگے اور اس طرح کے بھی ہیں, یہ آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں. مین کا مقصد ایک ہی ہے, ریٹریسمنٹ پکڑنا. اب یہ والا جو ہے چارٹ پیٹرن ٹول, اب آپ نے اگر چارٹ پیٹرن نہیں پڑھے تو میں کوشش کروں گی اس پہ بھی آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں چارٹ پیٹرنز پر. اور اس کے لیے چارٹ پیٹرن جو بھی ہمارے چارٹ پر بنتے ہیں ان کو ایزیلی اسپاٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ چارٹ پیٹرنز یوز ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل آپ کو یہ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمپلی جو ہے نا یہ جو آپ کے پاس آگے ہے یہ 5th نمبر پہ پاتھ ٹول, آپ سمپلی پاتھ ٹول کو یوز کر کے بھی جو ہے نا آپ ایک پیٹرن آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں مارکیٹ میں. آپ کو اتنے سارے جو ہے نا ٹولز میں جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمپلی اس طرح
کہ سمپل ایزی وے میں جو بھی ٹولز یوز ہوتے ہیں ہم ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کام ان کا بھی سیم ایک جیسے یہ جیسے ٹرائنگل میں نے ابھی آپ کو ایک ڈرا کر کے دکھایا, جو شیپ میں نے آپ کو ڈرا کر کے دکھائی تھی, میں ایک بار دوبارہ کر کے دکھا دیتی ہوں. یہ ہیڈ اینڈ شولڈر ایک پیٹرن ہوتا ہے چارٹ کا, یہ میں یہاں پہ اسی پاس ٹول سے ہی میں نے بنا لیا. اب یہی سیم چیز میں آپ کو یہاں سے ڈرا کر کے دکھاتی ہوں. یہ سمپل صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جو چارٹ پہ مارکیٹ اسٹرکچر بناتی ہے نا, تو یہ بس اس کو جو ہے وہ کلیئر کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہے. اب دیکھیں بس اس نے کیا کیا, اس نے اس ایریا کو فل کر دیا, اس نے ہیڈ اینڈ شولڈر جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر کے دکھا دیا. تو آپ کو یہ بھی اتنا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو جب آپ کو چارٹ آئیڈینٹیفائی کرنا آ جائے, اس کا پیٹرن سمجھ آ جائے, تو آپ سمپل ٹولز یوز کر کے بھی اپنے چارٹ پہ جو ہے وہ لیولز ڈرا کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ کچھ مزید ٹولز. ہاں یہ ان میں کچھ ٹولز امپورٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل لانگ اینڈ شارٹ پوزیشن کے ٹول. لانگ جب ہم نے مارکیٹ میں بائی کرنا ہوتا ہے جس لیول سے, تو ہم اس کے لیے یہ لانگ پوزیشن کا ٹول یوز کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم نے ایسر کہاں پر رکھنا ہے, ہم نے اپنا ٹارگیٹ کہاں پر رکھنا ہے. اب لانگ پوزیشن میں جو ہوتا ہے ہمارا یہ گرین ایریا پروفٹ کا ہوتا ہے, اینڈ ہمارا یہ جو ریڈ ایریا ہے نا یہ لاس کا ہوتا ہے. شارٹ پوزیشن میں جو ہم چونکہ ہم نے سیل کرنا ہوتا ہے تو اس کا بس یہ الٹ ہو جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس جو ریڈ ایریا ہے یہ اوپر کی طرف آتی ہے کیونکہ ہم نے اوپر سے سیلنگ کرنی ہوتی ہے ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں, اور ہمارے پاس اس میں پروفٹ کا جو ایریا ہے وہ یہ گرین والا ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل اگر میں نے اس ایریا سے بائی کرنا ہے تو میں کیا کروں گی, میں نے یہاں سے بائی کیا, میں نے اپنا یہ ٹول لگایا. یہ انالیسز میں آپ کو پتہ یہ اس لیے آپ یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کو اپنا رسک ٹو ریوارڈ پتہ لگے, آپ مارکیٹ میں کتنا رسک کرے اور آپ نے انٹری کہاں سے لی ہے اور آپ کا ریوارڈ کہاں تک ہے. فار ایگزامپل میں نے اس پوائنٹ سے بائی کیا تھا, یہاں پہ میں نے اپنا ایس ایل رکھ دیا اور ادھر میں نے اپنا ٹارگیٹ رکھ دیا. تو یہ میں نے بائی کا ایک لانگ پوزیشن کا میں نے یہ ٹول لگایا جس سے مجھے اپنا رسک ٹو ریوارڈ پتہ لگا. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے رسک ٹو ریوارڈ ریشو 2.6, یعنی میں نے جتنا اپنا رسک کیا ہے نا اس سے مجھے دگنا 2.6 تک کا ٹارگیٹ مل رہا ہے, جو کہ اچھا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے. اب سیم اسی طرح شارٹ کا ٹول ہم سیلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. ہم نے فار ایگزامپل جب سیل کرنا ہوتا ہے مارکیٹ میں, فار ایگزامپل اگر ہم نے اسی پوائنٹ سے سیل کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے, اپنا شارٹ کا ٹول ہم یہاں پہ لگا لیں گے. ہم نے سپوز ہم نے یہاں اپنا ایس ایل لگا دیا اور یہاں تک ہم نے اپنا ٹارگیٹ لگا دیا اس ایریا تک. اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا اگین رسک ٹو ریوارڈ جو 2.59 ہے, جتنا ہم رسک کر رہے ہیں اس سے دگنا ہمیں جو ہے پروفٹ مل رہا ہے. تو یہ سمپلی جو ہے لانگ اینڈ شارٹ پوزیشن کے ٹول ہے, یہ ہم انالیسس کرتے وقت یا ٹریڈ لیتے وقت ہم ٹریڈنگ ویو پہ لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے رسک ٹو ریوارڈ کلیئر پتہ لگے. اب یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہ 232.896, اس کا مطلب ہے یہ ریڈ والے ایریا کا جو بھی ڈیٹیل ہے وہ یہاں ریڈ میں شو ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم 232 پپس کا جو ہے وہ رسک کر رہے ہیں, لاس رکھ رہے ہیں. ہمارا جو لاس کا ایریا ہے وہ کتنا رینج کا ہے, 232 پپس کا. اور یہیں سے ہی ہم جو ہے اپنا وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی پرائز ہم رسک کریں. فار ایگزامپل 232 کا مطلب ہے کہ ہم اپنے $232 جو ہے رسک کر رہے ہیں ایک ٹریڈ میں. اور اسی طرح یہ ٹارگیٹ کا بھی حساب ہے کہ 686 اگر آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے آپ ریوارڈ, اس کا مطلب آپ نے 686 پپ کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے. اور گولڈ کے حساب سے گولڈ جو ہے 686 پپس کے ٹارگیٹ پر آپ کو $686 دے گا. تو اس طرح سے آپ رسک ریوارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. آگے آپ کو یہ بھی کچھ ایکسٹرا ٹولز ہیں, ان کو آپ اگنور کریں. پرائز رینج کا ٹول ہے, یہ بھی سمپلی پرائز دکھاتا ہے کہ ہم نے مارکیٹ نے کہاں سے کہاں تک کتنا موو دیا, کتنے پپس کا موو دیا. اگر مارکیٹ یہاں سے یہاں تک اٹھی ہے تو اس میں اس نے کتنے پپس کور کیے ہیں, 610 پپس کور کیے ہیں. یہ بھی سمپلی جسٹ پپس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں پر برشز ہیں. یہ جب ہم مارکیٹ میں ریکٹینگل ہے, جب مارکیٹ میں ہم زونز بناتے ہیں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے, تو اس کے لیے ہم ریکٹینگل یوز کرتے ہیں اس طرح سے. اینڈ اگر ریزسٹنس کرنا ہو, ریزسٹنس چیک کرنی ہو, تو ہم اس طرح سے ریکٹینگل کا ٹول یوز کرتے ہیں. اب یہ جو ایرو مارکر کا ٹول ہے یہ اس سے یوز ہوتا ہے کہ اگر آپ نے
انالیسس کرتے وقت کوئی بھی ایریا جو ہے وہ اسپیسیفائی کرنا ہے یا آپ نے جرنل لکھتے ہوئے اپنے جرنل میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو اس کے لیے جس طرح ڈرائنگ ٹول یوز ہوتا ہے. آگے ہمارے پاس پاس ٹول ہے جو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا. سرکل، ایکلپس، پولی لائن، یہ سمپل ڈرائنگ کے لیے اگر آپ کو کوئی کی ایریا جو ہے وہ ڈرا کرنا ہو یا کوئی امپورٹنٹ زون، جس طرح اگر میں یہ ایریا جو ہے یہ ڈرا کرنا چاہوں تو یہاں پہ میں اپنے یہ سرکل کا ایک ڈرا بنا سکتی ہوں. تو سمپلی ڈرائنگ کے لیے ہے یہ یوز ہوتا. آگے ہمارے پاس ایموجیز ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں. اسکیل، میئر جو ہے ہمارے پاس یہ میئرمنٹ اسکیل، یہ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ جب ہم نے مارکیٹ میں چیک کرنا ہو، والیوم چیک کرنا ہو، اور یہ بھی سمپل پپس کی کیلکولیشن آپ کہہ لیں، یہ ہو گیا پرائز رینج ہو گیا یا لانگ شارٹ پوزیشن کے ٹولز ہو گئے، تو یہ سمپلی اس لیے یوز ہوتے ہیں. اب یہاں تک میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے اس کو کھینچا، میئر کیا، تو اس نے مجھے بتایا کہ اس ایریا میں جو ہے تقریباً 22 ملین والیوم سے ٹریڈ ہوئی ہے. 18 بارز یعنی 18 کینڈلز موجود ہیں اس میں، اینڈ اس میں جو ہے مارکیٹ نے 459 پپس جو ہے موو دیا ہے اپ سائڈ کی طرف. تو اس طرح سے ہمیں جو میئرمنٹ اسکیل ہے یہ بھی یوز کرتے ہیں جس مارکیٹ کی پرائز کی ڈائریکشن یا پھر جو مارکیٹ نے پرائز ایکشن ہوتا ہے اس کو میئر کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھے جو میں نے آپ کو سمجھا دیے. اس کے آگے یہ جو ہے یہ آپ خود سے دیکھ لیں، نہیں تو یہ امپورٹنٹ اتنے کچھ نہیں ہے، یہ ایم ہی ہے. اب جو بھی آپ ڈیلیٹ اپنی ڈرائنگ کرنا چاہیں اس کے لیے آپ سمپلی ڈیلیٹ کے بٹن پہ پریس کر کے جتنی بھی ڈرائنگز ہے اس پہ وہ ریموو کر سکتے ہیں. اینڈ اگر آپ کو ٹریڈنگ ویو میں پیپر ٹریڈنگ کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. سیکھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا یہ رائٹ کارنر لیفٹ کارنر میں بائی اینڈ سیل کے دو بٹن. اگر آپ کو مارکیٹ میں سیل کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر پیپر ٹریڈنگ آپ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹ کو لنک کریں گے. فار ایگزامپل اگر میں سیل پہ کلک کرتی ہوں تو میں چونکہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک پیپر ٹریڈنگ کا کنیکٹ کیا ہوا ہے، اس لیے میری ٹریڈ ڈائریکٹ لگ رہی ہے پیپر ٹریڈنگ اکاؤنٹ. نہیں تو آپ جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہ پیپر ٹریڈنگ ایک شو کرے گا. پیپر ٹریڈنگ کا آپ کو ایک آپشن دے گا، آپ نے جس اس پہ کلک کرنا ہے اور کسی بھی جی میل سے آپ نے لاگ ان ہو جانا تو آپ کا پیپر ٹریڈنگ اکاؤنٹ سمپلی کھل جائے گا. آپ نے اگر سیل کرنا ہے تو آپ یہاں سے سیل کے بٹن پہ کلک کریں گے. یہاں پہ آپ نے بتا دینا کتنے لاٹس میں آپ نے یونٹس میں آپ نے ٹریڈ کرنی ہے. فار ایگزامپل میں 1 یونٹ ٹریڈ کر رہی ہوں، پرائز وغیرہ میں یہاں پہ اپنا سیٹ کر دوں گی ٹی پی، اینڈ دین میں جسٹ سیل پہ کلک کر دوں گی تو میری ٹریڈ لگ جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیں ایس ایل جو ہے، اب اگر میں آپ کو وہ ٹول لگا کے دکھاؤں کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس پوائنٹ سے سیل کروں گی، اس پوائنٹ سے میں سیل کر رہی ہوں، اینڈ میں اپنا جو رسک ہے وہ یہاں تک رکھ رہی ہوں 193 پپس کا، اور ریوارڈ میں یہاں تک رکھ رہی ہوں 615 پپس کا. تو میں کیا کروں گی؟ اب میں نے ٹریڈ یہاں پہ لگا دی اپنی سیل کی. اب مجھے اپنا ایس ایل رکھنا ہے. ایس ایل میں نے اس ایریا تک رکھا، ٹی پی میں نے اپنا اس ایریا تک رکھا اور میں نے کنفرم کر دیا. اب دیکھیں میری یہ ٹریڈ لگ چکی ہے، میرا ایس ایل سیٹ ہو چکا ہے، میرا ٹارگیٹ سیٹ ہو چکا ہے. اب میں یہ ٹول کی مدد سے میں نے لگا لیا اپنا ایس ایل اینڈ ٹارگیٹ. اب یہاں پہ مجھے دکھا رہا ہے کہ 193 پپس کا میں نے اسٹاپ لاس رکھا ہے، تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتی ہے پرائس، کوئی بات نہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں $193 رسک کر رہی ہوں. یہ گولڈ کے حساب سے، باقی پیئرس کے حساب سے جو ہے وہ پپس کے مطابق جو پروفٹ اینڈ لاس کیش کی فارم میں یا پھر یو ایس ڈی کی فارم میں ہوتا ہے اس کا حساب تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو اگر آپ نے جو بھی ٹولز یوز کرنے ہیں اگر وہ آپ اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی اسکرین کے فرنٹ پہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سمپلی اس ٹول کے سائڈ پہ جو اسٹار ہوتا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا، اور اس طرح آپ کے فیوریٹس میں یہ ایڈ ہوتے جائیں گے. اگر میں یہ 5 سرکلز والا ایڈ کرنا چاہوں تو میں اسٹار پہ کلک کروں گی اور یہ دیکھیں یہاں یہ ایڈ ہو گیا. تو آپ اس طرح سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہ تو میں نے آپ کو مین انٹرفیس سمجھا دیا. اس کے علاوہ اگر آپ کو انڈیکیٹر سرچ کرنے ہیں، انڈیکیٹرز بھی جو ہے مارکیٹ میں پرائز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، ڈائریکشن آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ٹیکنیکل ٹولز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے چارٹ کا انالیسس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر مجھے چیک کر میں آپ کو پہلے ایک انڈیکیٹر لگا کر دکھا رہی ہوں. یہاں پہ میں سرچ کرتی ہوں والیوم انڈیکیٹر، تو یہاں پہ میرے پاس ایک والیوم یہاں پہ شو ہو رہا ہے. میں نے اس پہ کلک کیا،
जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो जितने आप ऐड करते जाएंगे वो आपको इधर शो होते जाएंगे। अब देखिए मैंने इंडिकेटर वॉल्यूम का इंडिकेटर ऑन किया, यहाँ पे नीचे मेरे पास ये वॉल्यूम शो होना शुरू हो गया। अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ तो ये देखिए गायब हो गया। अब मैं दोबारा इसको अनडू करती हूँ। अब वॉल्यूम का इंडिकेटर हमें ये बताता है कि किसी भी टाइम फ्रेम में, अब हम डेली का चार्ट देखें तो किसी भी टाइम फ्रेम में मार्केट में कितने वॉल्यूम की ट्रेड हुई है। फॉर एग्जांपल आज के मैंने अभी डेली का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है ना, तो ये जो ये कैंडल है ये डेली की कैंडल है और इसमें मुझे यहाँ पे ये वॉल्यूम बता रहा है। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया और आप ऊपर वॉल्यूम पे देखें लिखा हुआ है 427.85 के, यानी 427.85 के का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आज की मार्केट में अभी तक। मैं अगर जिस भी टाइम फ्रेम में जाऊंगी ना और जिस भी कैंडल पे मैं अपना कर्सर लेकर जाऊंगी तो मुझे उस कैंडल का वॉल्यूम पता चल जाएगा कि उस कैंडल में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। जैसे अभी ये वाली कैंडल तो चल रही है, बट मैं पिछली कैंडल पे देखूं तो इसका वॉल्यूम जो है वो हमें बता रहा है कि 22,000 तक का वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है गोल्ड की मार्केट में पिछले 30 मिनट में। तो और भी मुख्तलिफ तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, बट आप इंडिकेटर्स के चक्कर में जितना ना पड़े उतना अच्छा है। आप प्राइस एक्शन को फॉलो करें, इससे आपकी जो ट्रेडिंग एनालिसिस है ना वो बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको बहुत पजल कर देते हैं अगर आपको सही से यूज नहीं करना आता। तो आप इंडिकेटर्स के चक्करों में ना पड़े। आप बेसिक अगर प्राइस एक्शन भी सीख जाते हैं ना तो आप मार्केट में काफी हद तक जो है वो प्रो बन सकते हैं। तो आई होप मैंने इस वीडियो में जितना आपको समझाने की कोशिश की होगी आपको समझ भी आई होगी। होप सो आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई आप मुझसे कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको मजीद दोबारा किसी और वीडियो में भी समझाने की कोशिश करूंगी, और अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर नहीं कर पाई तो उस पर भी आप मुझे गाइड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।